बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी सुहेल आफरीदी और उनकी पूरी टीम का आज आखिरी पावर शो है और जो उन्होंने कहा हर हाल में होगा। लेकिन अगर मेरे पास 26 नवंबर वाली एग्जाम्पल और मुरीद के वाली कहानी ना होती तो मैं कहता कि शायद नहीं, कुछ बेहतरी वाले चांसेस हैं। अचानक से अचानक वो जो अजरक और टोपी पहनाई गई थी ना, वो ऐसा लगना शुरू हो गया सब का सब टोपी ड्रामा है। जो सूरत हाल इस वक्त कराची के अंदर क्रिएट हो चुकी है, लाठीचार्ज, डंडा डोली और पुलिस, जितना भी इस वक्त सारा इलाका उसको सराउंड कर दिया गया है। जितने भी बैनर्स हैं, पंफलेट्स हैं, झंडे हैं, वो तमाम के तमाम उतारना शुरू कर दिए पुलिस ने। यानी कोई खास स्पेशल इकदामात और अहकामात आए हैं, और किसकी जानिब से आए हैं उसको भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं, और किसकी दरख्वास्त पर आए हैं उसको भी आपके सामने शेयर करता हूं। क्योंकि ये चीजें नाकाबिले यकीन पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक जमहूरियत का वो कहते हैं ना मेकअप वाला चेहरा सामने बिलावल साहब की शक्ल में या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सामने आया था, उसका जिस तरीके से उस मेकअप को उतारा गया, बल्कि उस निकाब को ही नोचा गया है ना, ये गैर मामूली चीज है। और किसी खास शख्सियत की तरफ बार बार इशारा हो रहा है इस वक्त। इस पिक्चर को ड्रा हुए अंदाजन कोई 7-8 घंटे हुए। 8 घंटे पहले सबसे पहले ना सुहेल आफरीदी साहब ने जब हैदराबाद से निकले तकरीबन 4-4:30 बजे, उनके रास्ते में रुकावटें शुरू हो गई। सड़क हाईवे को खोद दिया गया जी, और उनके रास्ते काफिले को बंद किया गया। जगह जगह वो खुद उतर रहे थे, और सारी पिक्चर कोई और क्या बताएगा, उन साहब ने खुद ही बताना शुरू कर दी। खुद ही बताना शुरू कर दी कि मेरे साथ हुआ क्या जी। और उस कॉल की गूंज बड़ी चल रही थी कि जनाब वो एक कॉल चली है, एक कॉल चली जिसके बाद तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल तब्दील हो गई है। वो कॉल किस ताकतवर शख्सियत की तरफ से आई थी, जाहिर बात है ऐसा गैर मामूली चीज थी ना। सुहेल आफरीदी ने साहब ने खुद ट्वीट करके बताया सबसे पहले 4:30 बजे, उन्हें कि हैदराबाद से वापसी पर मेरी और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 4 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूं। अब 4:23 पर सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हुए हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ मेरी टीम की जिंदगी के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है। जो रवायत एक सूबे के वजीर आला के साथ दूसरे सूबे में बनाई जा रही है, मुस्तकबिल करीब में नुकसानदेह साबित होगी। पाकिस्तान हम सबका है, इस पे नफरतों को इतना मत फैलाएं कि जिससे फिर वापसी मुमकिन नजर ना आए, ये उन्होंने कहा जी। और उन्होंने ये कहा जाली जमहूरी कुव्वतें इसमें कोई कसर नहीं छोड़े, ये उन्होंने रास्ते में बताया। फिर पुलिस से खुद रिक्वेस्ट करते थे कि हमें जाने दें। फिर रास्ते सुहेल अफरीदी ने जगह जगह जाके खुद खुलवाए, और किसी कम से कम इतना पता चल गया आज तीसरे दिन में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात एक पुरअमन जमात है। वाकई कोई गमला नहीं टूटा, वाकई कोई दरख्त नहीं कटा, वाकई किसी जगह पे कोई जलाओ गहरा नहीं हुआ। तो कम से कम सुहेल आफरीदी और उनकी टीम ने ये इंपैक्ट जरूर क्रिएट किया। अच्छा, उसके बाद ना दूसरा एक रिस्पॉन्स है बैरिस्टर गौहर साहब, जिनको असूलन होना चाहिए था कराची में। उन्होंने दरख्वास्त की सिंध हुकूमत से, उन्हें कहा आखिरी दिन है वज़ीर आला के पी के का, पीर को उनकी वापसी है। सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे, अच्छे माहौल को चलने दे, जलसा मुकर्रा वक्त पर होने दे, और मकाम और कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज भी होगा। ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि हकूक के लिए हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। कराची वालों, खान और उसके नुमाइंदे जो सी एम है उसको मायूस ना करना। हाँ, ये चीज़। फिर सुहेल आफरीदी 7-7:30 बजे पहुंचे कराची, और पहुंच ही था कि यार उस बंदे ने दोबारा बोला। मैंने कहा आज जलसा हर हाल में होगा, आज हम जलसा करेंगे। हम हैदराबाद से कराची 7.5 घंटे पहुंचे। उन्होंने रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली, जानबूझकर सुनसान रास्तों पर धकेला। ये लोग इख्तदार के नशे में पागल हो गए हैं। बहरहाल फिर क्या हुआ जी, आज 9:30 बजे सुबह की मुलाकात तय थी, आपको याद है मैंने आपको रिपोर्ट किया, तो शेड्यूल था, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल था कि वजीर आला के पी के, सुहेल आफरीदी और मुराद अली शाह यानी सिंध के वजीर आला के दरमियान मुलाकात थी। सबसे पहले उस मुलाकात को पीपल्स पार्टी ने मनसूख किया। उन्हें कहीं मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जारी बात है वो बाद मुलाकात होगी तो फिर चीजें, हाँ, फिर चीजें दूसरी खुलकर सामने आएगी जी। और भी सुने जी, फिर आ गए जी वजीर दाखिला जियाउल नजार। आज आपको शर्जील इनाम मेमन नजर नहीं आएंगे, आज वो दीगर वो बल्दियाती नुमाइंदे भी नजर नहीं आएंगे, सिंध के मेयर भी नजर नहीं आएंगे। आज वो तमाम जो जमहूरी कुव्वतों, जमहूरी इकदार के पाबंद लोग थे जो बार बार कह रहे थे कि वेलकम जी पीटीआई, आज वो नजर नहीं आए। वजीर दाखिला है जियाउल नजार सामने, उन्हें कहा किसी भी सड़क पर जलसा नहीं होने देना, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो जो चेहरा था ना सर, पता चल गया कि ये पीपल्स पार्टी भी इस्तेमाल हो रही है। यानी पीपल्स पार्टी का भी जारी हर एक का गुरु तो है ना, जैसा नून लीग भी जारी बात है किसी के आगे जवाब दे, इस तरह पीपल्स पार्टी भी किसी के जवाब दे। वो तमाम सारी बातें,
سر بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہو گیا تھا. میں اپنے فیلڈ رپورٹرز سے سن کے ان پکچرز کو ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا خاصا امپیکٹ کریٹ ہوا, کراچی میں بھی ہوا اور انٹیریئر سندھ اور حیدرآباد کے اندر ہوا. بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پر ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی یا تو اون کرے, بلاول صاحب کے ہاں میں نے کیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے قافلے کو ویرانوں میں کس نے دھکیلا جی رات کو. یہ اپنی جگہ پہ سوال ہے, کس نے راستے بند کیے, کون تھا, کس کے کہنے پہ راستے بند ہوئے. وہ جو 2 دن سے سندھ حکومت تھی وہ کدھر ہے, کدھر گئے غنی صاحب جنہوں نے سر پہ اجرک ٹوپی پہنائی تھی, گلے میں اجرک پہنائی تھی, کدھر. اور ہر جگہ پر مزے کی بات دیکھیں نا, چلے پنجاب میں تو یہ تھا نا کہ عظمت صاحبہ کہتی تھی کہ جی انہوں نے نا چکری میں بہت سخت زبان بولی تھی. بھائی یہ تو ہر جگہ پہ ہر تقریر پہ پیپلز پارٹی کا شکریہ, پیپلز پارٹی کی حکومت کا شکریہ, پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت کا شکریہ کہ جی انہوں نے, یہاں تو کوئی ایک بیڈ ورڈ بھی نہیں بولا تھا. تو یہ ہوا کس وجہ سے, اب اس پہ بات کر لیتے جی. یہ سوال میں نے بتایا کہ اپنی جگہ پر یہ ہے جی. یہاں ایک اور بات سنیں جی, جب وہ میٹنگ منسوخ ہوئی تو کم از کم اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے. اب علیم عادل شیخ صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب نے اب سے تھوڑی دیر تک پریس کانفرنس بھی کرنی ہے. بہرحال یہ سوال سارے کے ہیں اپنی جگہ پر کہ بھائی کہاں سے کہاں معاملہ ہے. اچھا کچھ رپورٹرز رپورٹ بھی کر رہے ہیں نا, ان رپورٹرز کے مطابق جی کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا, سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی, لیکن چند ہی گھنٹوں میں, اب ذرا چیک کریں اشارے کی طرف جا رہے ہیں, چند ہی گھنٹوں میں جو عزت کمائی تھی وہ کیسے ختم کر دی. وہ دودھ میں مینگنیاں کیوں دی گئیں, کیا وجہ ہوئی. تو وہ جو ایک جگہ ایک امپیکٹ جو کریٹ ہوا تھا وہ طاقت گزاری اس کو اتنا واضح کر دیا. آپ یقین جانے جب جب روکا جاتا پھر وہ چیزیں پھر وسعت اختیار کرتی جاتی ہے نا, اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے یہی کام ہے جی. علامہ سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا کہا وہ ذرا پہلے وہ سنیں پھر باقی چیزیں بتاتا ہوں جی. راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں جناب باغ میں پاکستان تحریک صاحب کے پرامن رہتے کارکنوں کو بدترین پولیس گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ واقعہ محض طاقت کا ناجائز استعمال نہیں بلکہ شہریوں کے آئینی, جمہوری اور سیاسی حقوق کا کھلا حملہ ہے. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے آمریت کی نئی اور شرمناک تاریخ رقم کر دی ہے, جس سے بعد روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. جمہوریت کے دعووں کے باوجود اختلاف رائے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. رہی کب باسی صاحب. اور ایک رپورٹر کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے احتجاج کیا, ان کے احتجاج نے کام دکھایا ہے. مریم نواز صاحبہ نے رو رو کر کہا ہے, رہی کباسی کہتے ہیں کہ ساری بدنامی ہمارے لیے رکھی ہے, ہم سے تحریک انصاف پر تشدد کرواتے ہیں. یعنی پنجاب میں جو ہوا, یعنی نون لیگ بھی نہیں چاہ رہی تھی, اس خبر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے اوپر تشدد ہو, وہ اپنے وہ سیدھا وہ بھی اپنا پلو جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے یہ گلا کیا ہے کہ ہم سے تحریک انصاف پر تشدد کرواتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کے وزیر اعلیٰ کا استقبال اور کھلے عام جلسے کی اجازت, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ سو اب سندھ حکومت کو بھی نئے احکام موصول ہوئے ہیں جس کی بنا پر جمہوریت اور رکھ رکھاوے کا ڈرامہ ختم ہوا ہے. یعنی پیپلز پارٹی کا سلوکات یہ تھی, وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. ظاہری بات ہے کیسے کھڑی ہوگی, اس ٹائم اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. ہاں شاکر محمود کہتے ہیں جی, شاکر ابان رپورٹر جی, وہ کہتے ہیں پنجاب کی اولا شخصیت نے شکایت کی کہ ہم نے تحریک انصاف کو روکا, پنجاب میں گرفتاریاں کی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, لعنتیں سمیٹی, اور سندھ حکومت تحریک انصاف کو مکمل تحفظ دے رہی ہے اور مزید لعنتیں ہمیں پڑنی ہیں. اور پھر یہ شکایت کام کر گئی کہ جو سہیل آفریدی کا استقبال اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پاور شو ہو گیا نا, اب جلسے کی شکل میں وہ پاور شو نہیں ہونا. بہرحال اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی, پی ٹی آئی کا کراچی میں جلسہ, نمائش چرنگی, ایم اے جنا روڈ, مزار قائد, باغ جنا اطراف کی تمام سڑکوں اور گلیوں میں بھاری پولیس رفری تعمیر. اب آپ کو پتا ہے کراچی میں رینجرز کے بعد بھی پولیس کے اختیارات ہیں, اور کئی راستوں میں رکاوٹیں لگا کے اس کو بند کر دیا گیا جی. اور سن لیں جی, جلسہ روکنے کے لیے پولیس کو استعمال کیا, جگہ جگہ راستے بند کر دیے گئے ہیں. یعنی مزار قائد کا ایریا نو گو ایریا بن گیا. تو یہ تصادم ہے کیونکہ سہیل آفریدی نے کہا ہے, ان کی ٹیم مسلسل کہہ رہی ہے, علیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج جلسہ حالت میں ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو. ہم نے کال دے دی, کرسیاں نہیں سی, کچھ بھی نہیں, ہم نے اسی جگہ پر اب جلسہ کرنا جی. اور سارے ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں جی, سہیل آفریدی کے ساتھ, اور یہ تمام کا تمام قافلہ اس وقت روانہ ہو چکا ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور جلسہ گاہ کے مقام پر کریک ڈاؤن رات سے ہی شروع ہو گیا تھا اور لاٹھی چارج بھی ہوا ہے. اب منتشر کریں گے, ڈنڈے برسائے, یہ تمام کام ہوتا رہا ہے. سندھ پولیس اور ورکرز جگہ جگہ آمنے سامنے.
تو وہ پکچر جو تھی نا جو پنجاب میں کریٹ ہوئی تھی، اس پکچر کا جو دی اینڈ ہے نا وہ اس وقت سندھ میں نظر آ رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چلیں، وہ بھی کسی کے آگے جواب دے، کیونکہ سسٹم ایسے تھوڑی چل سکتا ہے، ساری بات ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اپنی یہ زیادہ ہزیمت ہو گئی، یہ زیادہ تکلیف دی، بڑی آپ نے عزت کمائی تھی، اور کئی اور سے نہیں، یہ عزت آپ کو پاکستان تحریک انصاف ہی دے رہی تھی، کیونکہ نریٹو پبلک پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے، وہ غلط ہو گیا۔ پھر تردیدیں اپنی جگہ پہ سر شروع ہوئی ہیں، وہ سن لیں ذرا، وہ میں آپ کو بتا دوں جی۔ سہیل بڑائے صاحب آج اخبار میں لکھتے ہیں، آپ کو پتا سہیل بڑائے صاحب نے وہ ونڈر بوائے والی بات کی تھی، وہ ہیرو والی بات کی تھی، سونا نہیں چاہیے ہیرا چاہیے، وہ انہوں نے یہی بات انہوں نے کی تھی کہ ایک ونڈر بوائے آ جائے گا تو کام زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن کل سے آپ کو پتا انصار عباسی صاحب، کل سے آپ کو پتا ہے منیب فاروق صاحب، کل سے آپ کو پتا ہے طلعت صاحب، وہ بار بار یہ خبریں تھے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے قریب ترین اعلیٰ عسکری ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بیسٹ انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے۔ تو آج سہیل بڑائی صاحب نے کالم میں پھر جواب دیا، وہ کہتے ہیں پی ایچ ڈی کابینہ جس کسی کا خواب ہے کہ کابینہ پی ایچ ڈی ہو نا، وہی اس خواب کی تعبیر جائے گا، وہ کر لے گا جب کرنی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ شہباز شریف تاحیات وزیر اعظم رہے، مگر اندیشہ لگا کہ قیامت وقت سے پہلے نہ آ جائے۔ کہتے میری خواہش تا قیامت وزیر اعظم رہے، لیکن مجھے ایسا خدشہ ہے کہ قیامت وقت سے پہلے نہ آ جائے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا رہی بات میرے دوست انصار عباسی ہو یا معتبر طاقتور اور متعلقہ حلقے، سب سرکاری دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، کوئی اس نظام کا زہری مخالف نہیں ہے اور نہ ہی اندر سے کوئی اس کا مسئلہ ہے، افواہوں سازشوں اور منصوبوں کو افشا کرے چھوڑیں، کہیں نہ کہیں سے ہاتھ آ ہی جاتے ہیں، مگر تلخ حقائق بیانیے کے نہ ہونے، ڈلیوری آہستہ آہستہ اور معیشت میں بہتری نہ ہونے کی اعلانیہ کہانی سنا رہے ہیں۔ ہائی برڈ میں مقدرہ اور سول دونوں شریک کار ہیں، اگر بیانیہ نہیں بن پا رہا تو ڈلیوری نہیں ہو رہی، یا معیشت کے حوالے سے نہ برآمدات بڑھ رہی ہیں، نہ غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو اس کی ذمہ دار سیاسی حکومت ٹھہرے گی یا کوئی اور؟ تو ظاہری بات ہے سیاسی حکومت ٹھہرے گی۔ انہوں نے کہا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، یہ جو 6 مہینے والی میں نے وارننگ بتائی تھی وہ باقی اپنی جگہ پر طے ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، انہوں نے کہا انصار عباسی جیسے معتبر گواہ اور تحقیقی ایڈیٹر اگر متعلقہ ذرائع، جی ہاں متعلقہ ذرائع سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فوجی سربراہ سب بہترین چل رہے ہیں، تو میرے جیسے سند یافتہ جھوٹے اور من گھڑت صحافی کی کیا مجال کے ذرا برابر بھی ان پہ شک کروں؟ ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے، یہی کہا تو نے کہا میں پھر کیا شک کر سکتا ہوں جب وہی کہہ رہے تو بہرحال یاد، کیونکہ ہے تو صحیح نا، معاملات ہے تو صحیح، کوئی ڈیلیورنس وہ نہیں ہو پا رہی، یہ چل رہا ہے سر، تو اللہ کرے چیزیں بہتر انداز کے اندر پریویل کرے، لیکن مجھے آج کراچی میں سختی نظر آ رہی ہے، اور اچھی خاصی سختی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس لیے شرجیل میمن، اسی لیے وہاں مجھے اس لیے دیگر شاہ صاحب وغیرہ اور وزیر اعلیٰ صاحب یہ سب پیچھے نظر آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی آج ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، آج مجھے کوئی سامنے بندہ نظر نہیں آ رہا، جو غنی صاحب کو پوچھ لیں کس کے کہنے پہ ٹوپی پہنائی تھی، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔